لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے رب تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ روز جمعہ المبارک کی برکتیں، سعادتیں، فضیلتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ دین اسلام بڑا ہی پیارا مذہب ہے۔ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والے حقیقی طور پر دین اسلام کا فیضان پایا کرتے ہیں، اور پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی جب تربیت کرنے والی ہو، تربیت فرمانے والی ہو، تو پیارے محبوب علیہ السلام سے وابستہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مثال آپ بن جایا کرتے ہیں، اور پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی کے بعد جب خلفاء بنایا جانے لگا، خلیفہ بنایا کرتے، تو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا صحرا پاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو خلیفہ بنتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت یہ بہت متعارف ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز حکومت تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو کافی آگاہی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثال کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے
مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راتوں کو دورہ کیا کرتے تھے، راتوں کو دورہ کیا کرتے تھے کہ کہیں پر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو دن کی روشنی میں نظر نہیں آتا، اور اگر وہ مسئلہ درپیش رات کی تاریکی میں ہوتا ہے تو اس مسئلے کا بھی حل کیا جائے، اور اس طرح آپ پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور بھی فرمایا کرتے تھے، مسائل حل بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے ایک ماں بیٹی کی گفتگو کی آواز آ رہی ہے۔ ماں کہتی ہے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا ہے۔ وہ بیٹی جواب دیتی ہے کہ ماں، آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ اعلان کروایا گیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملا۔ اس لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی ابھی عمر کہاں موجود، عمر نے جس کے ذریعے اعلان کروایا وہ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر تو دودھ میں پانی ملا بھی دے گی تو عمر کو کون بتائے گا، عمر کو کیسے پتا چلے گا؟ لہذا دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بیٹی کہنے لگی کہ ماں، خدا کی قسم، جو کام ہم عمر کے سامنے نہیں کر سکتے وہ عمر سے چھپ کر بھی نہیں کریں گے۔ جب یہ جواب اپنی ماں کو دیتی ہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے باہر کھڑے ہو کر یہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، یہ گفتگو سن رہے تھے۔ چنانچہ آپ گھر میں جاتے ہیں، گھر میں جانے کے بعد اپنے صاحبزادوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ آپ کے دو صاحبزادے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شادی کرتا ہوں۔ چنانچہ جب آپ کے صاحبزادے شادی کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں۔ کیسی خوف خدا والی، ایسی تقوی والی، ایسی پرہیزگار، ایسی نیک خاتون، لہذا اس نیک عورت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ لہذا اس عورت کو یہ احساس ملتا ہے کہ اسے ملک کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بننے کا شرف ملتا ہے۔ اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بیٹی عطا فرماتا ہے۔ جب بیٹی عطا ہوتی ہے
اس بات کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا فرما دے۔ آپ کو عمر ثانی ایسے ہی نہیں کہا جاتا، آپ کا انداز حکومت بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تھا کہ جس طرح آپ لوگوں کی پریشانی میں مبتلا رہنے والوں کو معلومات لیتے رہتے تھے، لوگوں کی پریشانی کے بارے میں معلومات لیتے رہتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے رہتے تھے، خوف خدا والے تقوی والے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی مثالات ہیں۔ آپ بھی خوف خدا والے اور خوف آخرت رکھنے والے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز حکومت پر بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کے تقاضے کے مطابق مختصراً یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب خوف خدا والے تقوی والے نیک اور پارسا حکمران بنتے ہیں تو ان کی رعایا کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے گورنر عبدالحمید کو خط لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کے وظائف ادا کر دیے جائیں، سب کی تنخواہیں ادا کر دی جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنر کو یہ جواب ملتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ حالی جہاں میں نے سب کے وظائف ادا کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی بیت المال میں مال موجود ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اب ایسا کرو کہ جتنے بھی لوگ قرض دار ہیں اور قرض کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس رقم موجود نہیں ہے، ان کے قرضے ادا کر دو۔ وہ جواب ارشاد فرماتے ہیں علی جان میں نے سب کے قرضے بھی ادا کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی بیت المال میں مال موجود ہے۔ چنانچہ آپ کی جانب سے حکم ملتا ہے جناب ایسا کرو کہ اب وہ لوگ کہ جو اپنی مفلسی کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے، ان کے پاس شادی کے اسباب نہیں ہیں، ان تمام کی شادیاں کروا دو۔ آپ کے گورنر کی جانب سے جواب ملتا ہے علی جان میں نے سب کی شادیاں بھی کرواتی ہیں، اس کے باوجود بھی بیت المال میں مال موجود ہے۔ تو آپ کے بیت المال میں مال کیوں موجود تھا؟ یہ آپ کے خوف خدا کا سبب تھا، آپ کے تقوی کی وجہ سے تھا۔ ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پہلے سے جانتے تھے، خلیفہ بننے سے پہلے سے جانتے تھے۔ ایک بار ملاقات کے لیے آئے تو آپ کی حالت کو دیکھا کہ آپ انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ آپ پہلے حسن و جمال کے مالک تھے، لیکن اب انتہائی خستہان چہرہ ہے۔ آپ پہلے عالیشان مکان میں رہتے تھے، عالیشان لباس میں رہتے تھے، لیکن جب اب دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی پرانے لباس میں ہیں، پہلے کی طرح زندگی نہیں ہے۔ تو عرض کرتے ہیں عالیجہ آپ کی پہلے کی زندگی تو بڑی شان و شوکت والی تھی، اور اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب آپ کی زندگی میں تو بہتری آنی چاہیے تھی، آپ کا لباس اور مزید بہتر ہو جاتا، آپ کا مکان مزید عمدہ ہو جاتا، آپ کی جان و حشمت اور عمدہ ہو جاتی، آپ کی صحت مزید بہتر ہو جاتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد آپ کے اندر بہتری آنے کے بجائے کمزوری آ گئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف ہے، مجھے قبر کی تاریکی کا خوف ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی احادیث طیبہ سنا کر فرمانے لگے کہ اس خلافت کا مجھے بڑا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلافت عطا فرما کر، حکمرانی عطا فرما کر مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ آپ کا خوف خدا تھا، یہ آپ کا تقوی تھا، آپ کے خوف خدا اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایسی حکمرانی کروائی کہ ہر ایک خوشحال ہو گیا تھا، ہر ایک خوشحال ہو گیا۔ آج
انسان پر قرضہ بہت ہے. قرضہ اتارنے کی وجہ سے ہم مزید قرضہ لے رہے ہیں. ہم ٹیکس میں مہنگائی میں مزید اضافہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب قرضہ اتارنا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیت المال جو کہ سرکاری خزانہ ہوتا ہے، اس میں لوگوں کا خزانہ موجود ہوتا ہے، وہ بھرنے کے بجائے اس کا نام ان حکمرانوں کے گھر کے اوپر صادق آتا ہے کہ حقیقت میں بیت المال تو وہ ہے، لیکن جب ان کے گھر بیت المال بن جاتے ہیں نا تو پھر مہنگائی کا خاتمہ نہیں بلکہ اضافہ کی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے، اور جو حکمرانی کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوف خدا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی تقویٰ عطا فرمائے. اگر خوف خدا اور تقویٰ ہوگا تو پھر اپنی سیلریوں پر رونا نہیں ہوگا. آج جب حکمران بنتے ہیں تو یہی روتے ہیں جناب ہماری سیلری بہت کم ہے، لاکھوں میں سیلری ہے. ایک غریب کی سینکڑوں میں مزدوری ہوتی ہے، روزانہ کے 300 400 500 1000 مشکل کماتا ہے. اور دوسری جانب ان حکمرانوں کے کرپشن کے معاملات کو جدا لانا، ان کی سیلریاں لاکھوں میں ہوتی ہیں، ہزاروں میں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا یہ رونا رہتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچے حکمران عطا فرمائے.